सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, रियासत के जो भी वहाँ पे लोग मुंतखब होते हैं या जो भी ज़िम्मेदार लोग होते हैं, उनका काम होता है कि तमाम जितने भी शहरी हों, उनके हकूक़ का ख़्याल रखना। और चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखते हो, मगर पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है कि सियासतदान है या कोई गवर्नर हमारा है, तो वो भी मज़हबी बातें करके सिर्फ़ अपनी बल्ले-बल्ले करवाने के लिए लोगों को बताता है कि मेरे से ज़्यादा इस्लाम का जो ठेकेदार है वो कोई नहीं। गवर्नर पंजाब, ये सुनते हैं ज़रा फिर बात करते हैं। जी। हैसियत है गवर्नर आपके सामने ये हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि जहाँ का मसला आएगा मैं अपना तान मान दान सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन उस पे कम्प्रोमाइज इस खत्मे नबूवत पे और इज्जत रसूल पे उसको सियासत में लेके नहीं आते। नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए उस पे हमें वोट की जरूरत नहीं है। इसका अजर हमें क्यामत वाले दिन रसूल खुदा खुद देगा। कहा कि मैं गवर्नर के ओहदे पे बैठा हूं, लेकिन इज्जत रसूल के लिए मैं ये ओहदे अपना जान माल हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान है कि यहाँ जहाँ पे दुश्मनाने रसूल को काफर करार दिया गया। उन्होंने ये बताया कि शहीद ने कहा कि ये जो मैं कादियानियों को काफर करार देने वाले बिल पे साइन कर रहा हूं, मुझे पता है कि ये मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर रहा हूं। जिन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला हल किया, उनको कहा गया कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये फाशिस्ट है, ये फलाना है, ये फलाना है, लोगों के ज़हनों को खराब करने के लिए। वही तवातुर से चलता रहा। बेनजीर भुट्टो शहीद आई, उन पे इल्जामात लगे। अभी शहीदों के वारिस अच्छा, ये गवर्नर पंजाब है और हालत ये है कि हम मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले ही आपने इनके ये अल्फाज सुने और साथ ही इन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने जो अहमदियों का मसला है 90 साला जो भी वो हल किया और ख़ुद ही इन्होंने सियासी बातें शुरू कर दी। ये हालत है इन लीडरों की, चाहे वो गवर्नर के ओहदे पे पहुँच जाए, चाहे वो किसी जगह पे पहुँच जाए, मगर जो बातें ये कहते हैं वो करते नहीं। भुट्टो साहब ने जनाब सियासत के लिए मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही खुद ही कह रहा है कि जनाब उसने बहुत बड़ा मसला हल किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का इनको पता नहीं है कि उनकी तालीमात क्या थी। और जैसे ही आपने देखा कुछ लोगों ने नारेबाजी लगानी शुरू की, तो ये पटरी से उतर गया। ये हालत है हमारे जो हुक्मरान हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चीज़ पर कायम रहते, ये है असल में पॉइंट, कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करते। आज पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है, जहाँ पे आपको बारहा दफ़ा ऐलानात करने पड़ते हैं कि हमने जो सबसे बड़ा मसला था इस्लाम का, वो हल किया है, तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन चुका था। पाकिस्तान में लोगों को जो इस्लामी तालीमात दी जा रही है, वो आप सबके इल्म में। हमारे जो लोग हैं उनकी ये हालत है कि उन्होंने खुद तो इस्लामी तालीमात को नहीं पढ़ा और उन्होंने उलमा के ऊपर छोड़ा हुआ है। और उलमा को ये लोग, ये जो प्रोग्राम हो रहा था इसमें कोई 200 उलमा, 200-300 उलमा शामिल थे और उन उलमा को खुश करने के लिए फिर इस तरह के बयानात दिए जाते। और जो उलमा बैठे हुए थे वहाँ पे किसी में ये जुर्रत नहीं हुई कि अभी तो सर आपने कहा कि हम सियासत के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते और साथ ही आपने सियासी पत्ते खेलने शुरू कर दिए हमें खुश करने के। ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि लीडर वो होता है जो सबका लीडर होता है, मगर जिस भुट्टो के मतलब ये बता रहा है कि वो कह रहा था कि मैं अपने मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। अब किसी को पता हो कि मेरी मौत आनी है और मैं ये काम करूँगा, तो वो ये काम नहीं करता। ये आपको मैं बता देता हूँ। उसको कैसे पता था भुट्टो को? बड़ा एक अहम सवाल है। तो वहाँ पे अगर भुट्टो साहब की हिस्ट्री आप देख लें तो उनको मेरा ख्याल सारी दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े मुसलमान थे और कितनी इस्लामी जो उनकी हरकतें थी वो सबके इल्म में है। वो कौन से इस्लामी काम उन्होंने किए वो भी सबके सामने। बात आज आपको ये बताने का मकसद है कि हमारे सियासतदान हो, हमारे उलमा हों,
انہوں نے ہمیشہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جس سے قوم بھی پٹری سے اتر گئی. سیاستدان تو پہلے اترے ہوئے تھے، علماء کبھی پٹری کے اوپر چڑھے ہی نہیں، اور پورے سسٹم کو درم برہم کر دیا. یہاں پہ اکا دکا لوگ کامنٹس میں لکھ دیتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر، حالانکہ ان کے کہنے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، نہ تو کسی نے کسی کا حساب جا کے دینا اگلے جہان میں، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو دیا وہ یہی بتایا گیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ جہنم ہے، اور آگے جا کے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب تھے، اور تو دنیا میں نہیں ہے، شاید نعیم نام تھا ان کا، کراچی سے. انہوں نے ایک دفعہ روکے بھی کہا تھا کہ میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں. ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی جو اولاد ہے ان میں لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ اربوں روپے جو تھے وہ مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے، جو جائیداد ان کو دے دی گئی اس کے علاوہ. اور یہ لوگ کیونکہ پیسے بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے، جن علماء کو یہ کہانی سنا رہے تھے ان میں اتنا شعور نہیں، اتنی سمجھ نہیں کہ وہ ان سے سوالات کر سکے یا ان کے کوئی بات جو ہے اس پر کوئی اعتراض اٹھا سکے، کیونکہ انہوں نے خود ایسا سسٹم چلایا ہوا کہ اپنے روزگار کا ان کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے علماء کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو دولت آنی ہے، اور یہ نہیں کہ وہاں پہ، یہاں یورپ میں بھی کئی ایسے ممالک ہیں یہاں بڑے پیسے دیے جاتے ہیں علماء کو. ان کے اکاؤنٹ جا کے چیک کریں تو پتہ نہیں چلتا کتنے ارب روپے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، کتنے ڈالر پڑے ہوئے ہیں، کتنے پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، کتنی رقم پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو علم بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے جو سیاستدان ہیں پاکستان کے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زبردست اسلامی ملک ہے، اور ہمارے جیسا اسلامی ملک دنیا میں نہیں ہے، واقعی کوئی نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. اور بھی اتنے ممالک ہیں اسلامی، مگر پاکستان جیسا کوئی نہیں، جہاں پہ صبح سے شام تک مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیچا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایسی تکلیف دی جاتی ہے. جو مذہب آسانی کے لیے پیدا کیا گیا اسی مذہب کا نام لے کے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے. لوگوں کے لیے وہاں زندگی اتنی مشکل کر دی گئی ہے. اور دوسری طرف یہ حالات ہوئے ہیں کہ رشوت کا بازار اتنا گرم ہے کہ اب اگر آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے تو ایئرپورٹ پہ آپ کو بھاری رقم دینی پڑے گی، مگر ایف آئی آر لے ورنہ وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا، شاید پرتگال سے کوئی بندہ واپس گیا، تو جب اسے چیک کیا گیا تو اسے بتایا گیا کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس وقت بلیک لسٹ میں آ چکا ہے. 50,000 کے قریب پاسپورٹ ایسے ہے جو غیر قانونی طور پر لوگ دوسرے ممالک میں گئے، ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا. اب جب یہ لوگ واپس جائیں گے تو ظاہر ہے ان کو عارضی پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا یہاں سے، وہاں پہ ایف آئی آر جو ہے ان کے بھی بارے نیارے ہوں گے، وہ بھی پیسے بنائیں. اگر انٹرنیشنل رپورٹ آپ پڑھیں تو وہاں پہ پاکستان کا کون سا نمبر آ رہا ہے، پاکستانی پاسپورٹ جو یہ بلاک کر رہے ہیں لوگوں کے، جن کو یورپین پاسپورٹ مل جاتے ہیں وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری یہ خلاصی ہوگی پاکستانی پاسپورٹ سے. اگر اتنا امپورٹنٹ ہو تو لوگ یورپین یا آسٹریلیا امریکہ کے گرین کارڈ یا پاسپورٹ کیوں حاصل کریں، اپنی طرف سے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیں. مگر پاکستان میں جو حالات وہاں پہ رہنے والوں کے ہیں وہ اتنے تکلیف دیں. کل ای کامرس میں ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ وہاں پہ رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کسی وقت بھی کیا ہو سکتا ہے. غربت کی شرح اتنی کم ہو چکی ہے، مگر آپ کو کوئی مولوی غریب نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی سیاستدان غریب نظر نہیں آئے گا. یہ مذہب کے ٹھیکیدار جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام صرف اس لیے کرتے ہیں جس پہ خرچے مرچے کیے جاتے ہیں. یہ 250 مولویوں کو کھانا شانا بھی دیا ہوگا، کوئی اور بھی ان کی جیبیں بھی گرم کی ہوگی. اگر یہی پیسے ان غربا کو دیے جاتے مگر اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا. آپ سب کے علم ہے کہ نہ تو انہیں کوئی اسلامی تعلیمات کا پتہ ہے عام پبلک کو، اور نہ ہی انہیں دین کی تعلیم کا پتہ، نہ دنیا کی، دونوں کا کوئی پتہ نہیں. وہ بیچارے صبح سے شام تک روٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. علماء کے اوپر انہوں نے ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے، سیاستدانوں کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے کوئی ایف آئی آر درج کروانی ہے تو سیاستدان کو یا مولوی کو ساتھ لے کے جائیں گے پولیس اسٹیشن. ایسا ہے کہ وہاں پہ نصور پیدا ہو چکا ہے. اور ہمارے دعوے یہ ہوتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کے جو بیچارہ ویسے ہی میرا مینٹل قسم کا آدمی ہے،
کبھی وہ کہتا زرداری کو سڑکوں کو گھسیٹوں گا، کبھی کہتا میں انڈیا سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور خدا کے بندے، انڈیا کہاں، تم کہاں، پاکستان کہاں؟ پاکستان نے پوری دنیا کے پیسے دینے، انڈیا نے تو نہیں دینے۔ آپ کیسے نکل جاؤ گے پاکستان؟ آپ کو تو دو میں ایک دفعہ یہ آئی ایم ایف والے پیسے نہ دیں تو آپ میرا خیال ویسے ہی نکلنا کہاں، آپ گھر سے نہیں باہر نکل سکتے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ گورنر کی بات ہی آپ دیکھ، نام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہا ہے اور وہیں پہ بیٹھا بیٹھا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے